نامی جو الزام ہے وہ قطعی طور پر بنتا ہی نہ ہے، کیونکہ اس مقدمے کا مدعی ایک ایسی ان نیشنل بات کہتا ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، اور پھر جس تاریخ کی وہ بات کرتا ہے کہ میرا 10 فروری والے دن جو ہے وہ یہ عمران ریاض سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس کو 2 گواہوں کے سامنے پیسے دیے، جس کی نہ کوئی رسید ہے، نہ اس کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، نہ اس کا کوئی سبسٹنس ہے، نہ اس کا کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، نہ اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی ایسی دستاویز، کوئی ایسا ویریفائبل میکانزم نہیں ہے جس سے اس کے دعوے کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بیکنگ مٹیریل بیکنگ ملتی ہو۔ 10 فروری کو یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری لاہور میں ملاقات ہوئی، اور فیکٹ یہ ہے کہ 10 فروری کو عمران ریاض چکوال میں تھے، جس کا کہ ہم نے عدالت میں واضح طور پر کہا کہ ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہم نے عدالت کے سامنے دے دیا کہ محمد عمران ریاض خان چکوال میں اپنے فارم ہاؤس میں ہیں، اور وہاں پہ اس کی بے شمار جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اسی دن کی جو ہیں وہ تصویریں ہیں، اور میں نے عدالت میں خاص کر صرف جج صاحب پر اعتبار کرتے ہوئے محمد عمران ریاض خان کا جو پرائیویٹ فون جو میرے پاس تھا وہ بھی میں نے ان کو مہیا کیا، اور انہوں نے اس کو ایگزامن کیا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی جو سے استفسار کیا کہ یہ آپ ان کو ٹیلی فون جو سا ہے کیا دینا چاہیں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ اس میں میرا بہت زیادہ پرائیویٹ مٹیریل اور ڈیٹا ہے، اور یہ میں نے ایز اے کرمنل ڈیفینس پلی آف ایل ایم آئی نہیں لیا بلکہ ایز اے بونافائڈ لیا کہ عدالت دیکھ لے کہ یہ سارے سرکمسٹانسز میں جہاں پہ میں ایک شخص کو نہ جانتا ہوں، نہ میں اس سے ملا ہوں، نہ میں اس کی شکل پہچانتا ہوں، نہ میں اس کا شجرہ نسب پہچانتا ہوں، اور ایک شخص جو ہے 2 گواہوں کی صورت میں جو ہے وہ کہہ دے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس بندے کو پکڑنا ہے تو تمام لوگ جو ہیں اس طرح کے رینٹ کمپلینٹ یعنی کہ کرائے کے مدعی جو ہیں ان کو پکڑنا شروع کریں، اور ایک استغاثہ لکھیں، 4 گواہ بنائیں، اور کہیں جی کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیے زبانی۔ دیکھیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آکولر اکاؤنٹ جو ہے یعنی کہ جو آنکھوں دیکھا واقعہ اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے پاکستانی قانون میں موجود ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی چوری کا، ڈکیتی کا، اغوا کا، یا کسی قسم کا اقدام قتل کا، یا لڑائی جھگڑے کا، یا قبضے کا مقدمہ نہیں ہے جہاں پہ آنکھوں دیکھا واقعہ یعنی کہ جو چشم دید گواہ ہے اس کے واقعے کی ویلیو ہو۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آپ کے پاس کوئی بھی مالی لین دین کی رسیدات، کوئی نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی نہ کوئی اس کا پے آرڈر، کوئی چیک، کچھ نہ کچھ فائنینشیل انسٹرومنٹ یا ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ یا کم از کم رسید ایگزسٹ کرنا لازمی ہے، بیکاز کا لا سیٹل ہے کہ کیش ٹرانزیکشن از نو ٹرانزیکشن، اور جب اتنے زیادہ سرکمسٹانسز آپ کی فیور یا سپورٹ میں ہوں تو ہم لازمی طور پر عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہمیں ڈسچارج ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی یہاں پر اگر دے دی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایویڈنس اگر 6 دن میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے تو اب مزید بھی کوئی ایویڈنس جو ہے اس میں بنائی نہیں جا سکتی، اور اگر جو بنائیں گے غیر منطقی طور پر اس کو کورٹ نے آٹومیٹکلی اپریشیٹ کرنا ہے، کیونکہ آج جتنے آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں، اور عدالت نے ایگزامن کیا، اور یہ عدالت نے اوپر کورٹ میں جو سا کنفرم کیا کہ ریکارڈ کی مطابق کسی قسم کا کوئی مٹیریل ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ایک نارمل سی کونوٹیشن ہے کہ یہ کوئی فرسٹ فزیکل ریمانڈ ہے۔ معزز جج صاحبان سے بھی میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ریمانڈ ہوتا ہے، اور ڈسچارج بھی جب آپ پلیڈ کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا سیٹل پرنسپل ہے سغرا بی بی کیس میں کہ کسی بھی شخص کو محض ایف آئی آر میں نامزدگی کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ٹھوس شواہد کا فائل پر موجود ہونا لازمی ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ تو اس کورٹ میں جو ہم نے پلیڈنگز کی ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے سر ایک سوال ہے سر، عمران ریاض صاحب کے حوصلے کیسے تھے؟ کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بے بنیاد درخواستیں تھیں، جھوٹی تھیں، درخواست گزار معافی بھی مانگنے آ گئے، معاف بھی کر دیا، تو اس مرتبہ بھی درخواست گزار کو معاف کر دیں گے یا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ شاکر بھائی اس وقت چونکہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں جہاں پہ ریاست کے خلاف جعلی جھوٹے بغاوت کے ہمارے خلاف عوام کو اکسانے کے الزامات لگائے گئے ہوں، اور جہاں پہ 18 مدعی جو ہیں وہ رینٹے کمپلینٹ کھڑے کیے گئے ہوں، اور ان میں کئی بڑے بدنام زمانہ منشیات فروش بھی ہوں۔ تو اس طرح کے حالات میں اب جو اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے وہ ڈفرینٹ تھے۔ ہم نے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا کہ ہم ان سے ان کی زیادتی پر انہوں نے معافی بھی مانگی اور ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن
اس بار سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. اب یہ لوگ جس طرح ہمارے گریبانوں پر ناجائز بنیادوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ جو تمام لوگ جو ہیں ہمیں کانسٹنٹ وکٹمائزیشن کنٹینیوس پروسیس سے ریگرز اور مزری سے پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر جو سا وہ دم لیں. تو یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہی ہم ان پروسیڈنگ سے انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو اب یہ جو اس طرح کے رینٹے کمپلیننٹ ہیں یہ یاد رکھیں, وقت بھی یاد رکھیں, حالات بھی یاد رکھیں, اور ہم ان کو انشاءاللہ ان کا بندوبست لازمی کریں گے. اشفاق صاحب جس طرح جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے بتا دیں اشفاق بھائی 20 منٹ لے گیا. اشفاق بھائی بیسکلی آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے پچھلے 2 ہفتے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پٹیشنز فائل کی. جو پہلی پٹیشن تھے اس میں کہا کہ جو سائبر کرائم کا کیس توہین آئی جی پنجاب کا تھا, جس کو بنیاد بنا کے اس کا نام اس کو جسٹس خواجہ محمد عامر فاروق صاحب دی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹریٹ اوے سیٹ اسائڈ کیا, نام نکالا. جو ہی عمران پروسیڈ کیا ایئرپورٹ پہ تو اس کو روکا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اور ہم نے فوری طور پر ایک اور کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی اور ایک اور کریڈٹ پٹیشن فائل کی. اور اس میں بھی اسٹریٹ اوے ہمیں یقین تھا کہ یہ 2 سینیریوز ہوں گے, یہ نام نکال کے دوبارہ ڈالا ہوگا, یہ نام نکالا نہیں ہوگا. تو دونوں میں عدالت نے دوبارہ پھر سماعت کی اور پھر یہی ہوا کہ نام نکال کے دوبارہ نئی بنیاد پر ڈالا اینٹی کرپشن کے مقدمے میں. عدالت نے اس کو بھی بڑا کائنڈلی جو سا گریشیسلی دیکھا اور اس پہ بھی نام ریموو کر دیا PCL سے, لیکن ایک کنڈیشن جو سا ڈال دی کہ آپ سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر کو جو ہے جائیں اور اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق آپ شورٹی دیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریاستی سطح پر جو وفاقی حکومت ہے اس کے ہیلے بہانے شروع ہو گئے کہ سیکٹری صاحب موجود نہیں ہے. 4-5 دن مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کو حج پر نہ جانے دیں. اس کے بعد ہم نے انٹرا کورٹ اپیل پارشل آرڈر کی جو ہے وہ کی کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ہم جمع کرائیں شورٹی سیکیورٹی یہ لے نہیں رہے تو عدالت اس کو سیٹ اسائڈ کر دے. عدالت نے پھر جو ہے وہ کل بڑا سختی سے جو ہے وہ آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس ارباب محمد طاہر دی آنریبل ججز نے کل بڑا کائنڈلی جو ہے اس کو دیکھا, اور 6 گھنٹے عدالت جو ہے وہ اس مسئلے پر 3 مرتبہ لگی اور پھر ہوئی, اور 8:30 بجے رات کو محمد عمران ریاض خان کو عدالت نے آرڈر دیا اور یہ وفاقی حکومت سے خاص کر سیکٹری انٹیریئر سے یہ انڈرٹیکنگ بھی لی اور یہ ان کو اسٹرانگ ڈائریکشن دی کہ اب عمران ریاض خان نے لاہور سے 3 بجے ٹریول کرنا ہے. دیکھیں میری عمران کو ایڈوائس یہ تھی کہ وہ اسلام آباد سے ہی ٹریول کرے, لیکن چونکہ پاکستان میں حج کی فلائٹیں جو ہیں اس کی اتنی لمیٹڈ سیٹس ہیں کہ 5 فلائٹیں عمران نے وہ کروائی ہیں, اور یقین کریں اس کے 10 لاکھ روپے جو ان سے ہیں وہ اس پہ خرچ ہوئے ہیں. اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بیگم کے ساتھ ٹریول کرنا تھا اور 5 مرتبہ ٹکٹس کنفرم کرا کے ہم نے کینسل کیے, ہم ان فلائٹس کو اویل نہیں کر سکے. تو پھر لاہور کی ہمیں آخری فلائٹ جو ہے وہ حج کی اویلیبل تھی جس پہ ہم نے ٹریول کرنا تھا, اس وجہ سے اس کو لاہور آنا پڑا چونکہ فلائٹس کی دستیابی تھی ہی نہیں. بہرحال عدالت کو ایئرپورٹ پہنچے پھر کیا ہوا؟ ہمیں یقین سے میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں 100% ہمیں پتہ تھا کہ کتنے لوگ وہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے چونکہ یہ بونافائڈ ٹریول تھا اور عمران جو ہے وہ اس کو پتہ تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں گے, لیکن اس نے چونکہ حج پہ جانا تھا 100 رکاوٹیں یہیں پچھلے 2-3 ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی, دور کی, لیکن انہوں نے ہمیں پتہ تھا رکاوٹیں ڈالنی ہیں تو انہوں نے رکاوٹ ڈالی. ہم ایئرپورٹ کی طرف ٹریول کیے تو ہمیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی لا انفورسمنٹ نے ہمیں کسٹڈی میں لینا ہے تو یونیفارم پہن کے ہمیں ویلڈلی اور لیجیٹیمیٹلی کیوں نہیں کسٹڈی میں لے لیتے. میں یہی کہتا ہوں کہ محمد عمران ریاض خان نے مجھے بتائیں کہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ اپنی اریسٹ کو رجسٹ کیا, کتنی مرتبہ وہ ایبسکانڈر رہا ہے, کتنی مرتبہ اس نے نان کوآپریشن کی ہے, کتنی مرتبہ اس نے جو ہے وہ پولیس والوں کے سر پھاڑے ہیں یا کوئی ان سے جھگڑا کیا یا وہ کبھی سزا یافتہ ہوں. تو آپ جب یہ ایک نامعلوم افراد کا روپ دھار کے سول کپڑوں میں آتے ہیں تو یہ پولیس کے ادارے بھی اگر آتے ہیں تو یہ ہماری جو سسٹر ایجنسیز ہے ریاست بھی اس کو کیوں بدنام کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کل سے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک بہت لمبی چوڑی لان تان کا سلسلہ شروع ہے کہ نامعلوم افراد نے جو ان سے وہ اٹھا لیا, جبکہ میں نے ادھر ہی رپورٹ کیا تھا کہ جو محمد عمران ریاض خان ہے اس کو SP کینٹ آپریشنز لاہور نے اپنی پورے ڈویژن کی پولیس کے ساتھ مل کے, چونکہ ہم کرمنل لا کے ایریا پریکٹس میں ہی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ان سب کو جانتے ہیں, ہماری شکلیں فیملیئر ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, تو ہم نے پہلے پہچان لیا سب کو. اور ان کو میں نے بار بار کہا کہ ہم قطعی طور پر آپ کو اس کی کسٹڈی اس وقت تک نہیں لینے دیں گے جب تک کہ کوئی یونیفارم والے پولیس والے ہمارے سامنے نہ آئے اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ فلاں FIR میں یہ مطلوب ہے, ہمیں کوئی وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں, بسم اللہ لے جائیں. آپ نے 3 درجن کیسوں میں اس کو گھسیٹ لیا اور لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا یہ عمل جو ہے
یہ جو میسو ریکارڈڈ میسو ابیوز اینڈ مس یوز آف اتھارٹی ہے یہ اب رجسٹر ہو چکا ہوا ہے اور ایک وقت اور حالات کے مطابق اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا اس کی اکاؤنٹیبلٹی سونر اور لیٹر نہ ہو. وقت ایک پہیا سائیکل گھومتا ہے. انہوں نے باوجود اس کے اب نارملی ریئیکٹ کیا, میری گاڑی پر جو ہے اینٹیں ماری, ایک گاڑی کے شیشے جو ہے توڑ دیے اور سویر جو ہے وہاں پہ ڈرامائزیشن بھی توڑ دی.